الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ سورۃ الکہف کے اجمال میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ سورۃ الکہف میں ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور پھر دو شخصوں کا واقعہ کہ جن میں سے ایک صاحب مال جس کو اللہ پاک نے 2 باغ عطا کر رکھے تھے اور دنیا میں زندگی گزارنے کا تمام بہترین سامان اس کے پاس موجود تھا اور اس کے سامنے اس کا ایک عزیز یا اس کا ایک دوست تھا جو غریب فقر و فاقے کا شکار تھا اور دونوں کا باہمی تذکرہ آپس میں ہوتا رہتا تھا۔ جو مالدار تھا اسے اپنے مال پر گھمنڈ اور غرور تھا اور جو غریب تھا وہ اسے سمجھاتا رہتا تھا۔ بالآخر اس متکبر اور مالدار اور مغرور انسان نے ایسے کلمات زبان سے کہے اور بولے کہ جو شرکیہ کلمات تھے اور ان کلمات کے نتیجے میں اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آیا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی ایک مثال، دنیا کی زندگی کی مثال ذکر فرمائی اور پھر تیسرا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ذکر فرمایا کہ یہ ازل سے شروع سے انسان اور شیطان اور جنات کا باہمی تنازع اور جھگڑا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ اسے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ تجھے دنیا میں یہ ورغلائے گا، یہ گمراہ کرے گا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات سمجھائی۔ تو یہ 3 واقعات ہو گئے اور ایک مثال۔ اس کے بعد چوتھا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اور اس واقعے کی تفصیل یوں ہے
کہ 2 رکوع اس واقعے پر مشتمل ہے، اور یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اس طرح سے بتلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں وعظ فرما رہے تھے، اور کسی نے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی ہے جاننے والا، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، کوئی نہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس دھرتی پر اس وقت میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی، اور یہ جو زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف جو نسبت فرمائی تو حسنات الابرار سیئات المقربین، جو لوگ بلند مقام کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ پانی لے آؤ، ٹھیک ہے، نہیں لایا تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے سے کہیں گے، اور بیٹے کے ساتھ تو چونکہ ایک تعلق ہے، اگر بیٹا نہیں لاتا تو یہ آدمی کو بات ناگوار گزرتی ہے۔ تو اگر اس قسم کا کلمہ کسی اور کی زبان سے نکلتا تو اتنی بات نہ ہوتی، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور اللہ کے رسول ہے، اور ان کی مبارک زبان سے ایسا لفظ نکلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہ لگا، تو اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی ایسا ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے پاس جانے کی کیا صورت ہوگی، کیا سبیل ہوگی؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک مچھلی آپ اپنے پاس رکھ لو، اور اپنی زنبیل میں اور اپنے تھیلے میں اسے بنا کر پکا کر آپ کی خوراک اور غذا ہو، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے زندہ ہو کر، معجزانہ طور پر سمجھ لینا کہ وہ بندہ آپ کو وہیں مل جائے گا۔ یہ نشانی بتلائی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اپنے ساتھ اپنے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام کو لیا، جو اس وقت نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بن گئے۔ ان کو ساتھ رکھا اور ایک طویل سفر کیا کرتے رہے، اور ایک جگہ پر راستے میں جا کر رکے اور ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑا سا آرام کیا۔ وہاں ہی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، اسی اثناء میں وہ مچھلی نکلی اور نکل کے سمندر میں غائب ہو گئی۔ اور کس طرح سے غائب ہو گئی کہ جہاں سے گئی سرنگ بناتی ہوئی گئی۔ تو یہ ایک بڑا عجوبہ تھا اس طرح سے، اس لیے کہ اس مردہ مچھلی کا زندہ ہونا ایک خود عجوبہ ہے، اور پھر اس کا اس طریقے سے پانی کے اندر جانا کہ وہ سرنگ بناتی ہوئی جائے، جبکہ پانی کوئی چیز اندر داخل ہو تو فوری مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا عجوبہ تھا۔ تو حضرت یوشع کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جیسے ہی بیدار ہوں گے تو میں بتاؤں گا، لیکن جیسے بیدار ہوئے تو یہ بات بھول گئے بتانا، تذکرہ بتانا بھول گئے۔ آگے سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے جب شدید تھکان محسوس ہوئی اور بھوک محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غداءنا، لے آؤ کھانا، اس لیے کہ کافی مشقت ہو گئی ہے اور کافی ہم تھک گئے، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ تو پھر حضرت یوشع نے کہا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، وہ یاد ہے ہم نے چٹان کے ساتھ تھوڑی دیر وہاں ٹیک لگائی تھی، بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، مچھلی تو وہاں چلی گئی سمندر میں اور میں بھول گیا ہوں بتانا۔ اس لیے بھول گئے کہ روزمرہ اس قسم کے مشاہدے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھتے رہتے تھے، معجزات دیکھتے رہتے تھے۔ تو یہ معجزہ دیکھنا اور یہ چیز دیکھنا ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ بھول گئے ہوں انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اور پھر فرمایا وما انسانی الا الشیطان ان اذکر، مجھے شیطان نے بلا دیا، میں آپ کے سامنے ذکر نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی جگہ تو ہے، وہیں تو ہمیں جانا تھا، چلو واپس۔ فرتد علی آثارہما قصصا، وہاں سے واپس اسی راستے پر پیچھے آئے اور اسی جگہ پر پہنچے جہاں وہ مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں دیکھا کہ فوجدا عبدا من عبادنا،
کہ ہمارا ایک بندہ انہوں نے پایا. وہ بندہ کون تھا؟ حضرت خضر تھے. اور موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھا تو ایک چادر تانے ہوئے ایک شخص سو رہا ہے. جا کے پوچھا السلام علیکم، سلام کیا. انہوں نے کہا میں نہیں السلام، کون آ گیا سلام کرنے والا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ ہاں بنی اسرائیل موسیٰ. کیسے آنا ہوا؟ تو کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس کیا کچھ سیکھ سکتا ہوں؟ کچھ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا مجھے بھی عطا فرمایا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ تجھے جو علم دیا گیا ہے وہ مجھے نہیں آتا، اور جو مجھے علم دیا گیا ہے اس سے تو واقف نہیں ہے. تو اس لیے مجھے جو علم دیا گیا ہے وہ تکوینی علم دیا گیا ہے. وہ علم جو اللہ پاک ملائکہ کو دیتا ہے، فرشتوں کو دیتا ہے، فرشتوں کے سپرد یہ بات کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ سال میں مردوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، اس سال کس کس کا انتقال ہونا، روزیوں کے انتظام دے دیے جاتے ہیں، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کی مرضی میں کیا ہے. تو یہ انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکوینی علم. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ ہے تشریعی، شریعت کا علم. کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ کی نواہی کیا ہیں، کن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، یہ تشریعی علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ بات بھی درست تھی، وہ غلط نہیں تھی، اس لیے کہ شریعت کو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن پھر بھی چونکہ یہ جواب مناسب نہ لگا، اس لیے کہا کہ جو ایک اور بندہ بھی ہے. اور حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ تکوینی تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو بہرحال حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، میں چلوں گا آپ کے ساتھ، سیکھوں گا. پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اچھا میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے سوال نہیں کیجیے، جب تک میں خود نہ بتاؤں نہ بولوں آپ نے پوچھنا مجھ سے کچھ نہیں. چنانچہ ساتھ چلنا شروع کیا. تو کشتی پر سوار ہوئے، کشتی والوں نے اجرت نہیں لی، کرایہ نہیں لیا، پہچان لیا حضرت خضر کو، جانتے تھے. تو حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ نکال دیا، عیب دار کر دیا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم کون سا ہے؟ شریعت کا. اور شریعت کے علم سے، علم کی روح سے یہ لگتا ہے کہ یہ غلط کام ہے کہ بلا وجہ آپ نے کسی کا تختہ، کشتی کو چھید کر دیا آپ نے اس میں، اور اس چھید کرنے سے اگر لوگ ہلاک ہو گئے تو ڈوب گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تو صبر نہیں کر سکے گا. کہا اچھا معذرت چاہتا ہوں. تو پھر آگے چلے تو آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کے تن سے جدا کر دی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پتھر کے اوپر اس کا سر رکھا اور اوپر سے دوسرے پتھر سے سر کچل دیا، مار دیا. اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا بولنا، اس لیے کہ شریعت کی روح سے یہ ٹھیک نہیں تھا، غلط تھا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، بلا وجہ اور بلا سبب آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا. کہا تجھے کہا نہیں تھا تو صبر نہیں کرے گا. کہا اچھا بس اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجیے گا. پھر آگے چلتے چلے گئے، ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانا طلب کیا، بھوک لگی تھی تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، نہیں دیا. وہاں ایک دیوار تھی جو قریب تھی کہ کسی کے گر جائے، اور حضرت خضر نے اس دیوار کو مرمت کر کے ٹھیک کر دیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجرت بھی آپ لے سکتے تھے، کم از کم انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا تو ان کا کام آپ نے کیا ہے، اس دیوار کو درست کیا ہے تو اجرت ہی لے لیتے ہیں تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے. تو اس پر حضرت خضر نے فرمایا حاذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں بس جدائی ہے، مطلب ہے کہ اس کے بعد ہم نہیں چل سکتے ساتھ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا، کاش کہ وہ خاموش رہتے تو ہم اور باتیں سیکھتے. یہ تو 3 باتیں سامنے آئیں، اور سیکھتے، اور باتیں ہمیں پتہ چلتی. اور پھر حضرت خضر نے وہ اسباب بیان کر دیے کہ جہاں تک بات ہے کشتی کی، اس کو میں نے چھید اس لیے کیا تھا کہ وہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ عیب دار کشتی تو نہیں، جو صحیح سالم کشتی ہوتی تھی اس کو لے لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا. اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم سے کرایہ نہیں لیا، تو میں نے بھی ان کا ایک احسان کیا، ان کی کشتی بچوا لی. بتاؤ
اب دیکھنے میں تو غلط لگا، لیکن انجام اور حقیقت اور اس کی مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ یہ کشتی ان کی بچ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی مصلحتیں آپ نہیں جانتے ہو، دیکھنے میں آپ کو وہ غلط لگ رہا ہوتا ہے، آپ کے نظریے میں وہ برا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کچھ اور مصلحت ہوتی ہے۔ چلتے چلتے ایک زخم لگ گیا کسی آدمی کو، اب زخم لگا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ زخم میں کیا ہے؟ یہ تو غلط کام ہوا، یہ تو بہت برا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، بہت برا ہوا۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کس مصیبت سے آپ کو بچا لیا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اور وہ وزیر جو ہے ہر وقت بس جو بھی بات ہو تو اس میں یہ کہتا تھا اس میں بھی اللہ کی مرضی، اس میں بھی اللہ کی مصلحت، اس میں بھی اللہ کی ہر بات میں اس کا جملہ اور تکیہ کلام یہی ہوتا تھا، اس میں بھی اللہ کی مرضی۔ تو ایک مرتبہ شکار کے لیے بادشاہ نکلا، اور وہاں جنگل میں کہیں کسی وجہ سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ تو وزیر صاحب نے کہا اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اچھا بھائی، بادشاہ صاحب نے اس وزیر کو قید کر دیا۔ اچھا قید کر دیا، اس کے بعد دوسرے سفر کے لیے کچھ وقت کے بعد پھر بادشاہ شکار کے لیے نکلے۔ تو راستے میں جو ہے شکار کے لیے جب نکلے تو کوئی طوفان، ہوا اور آندھی اس طرح کا طوفان آیا تو اپنے ساتھیوں سے منتشر ہو گیا۔ ساتھیوں سے منتشر ہو گیا تو آگے کسی ایسی جگہ پر، ایسی وادی میں، جنگل میں پہنچا جہاں بدھ مذہب لوگ رہتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے سامنے جا کے آدمیوں کو ذبح کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑا کہ آج کی قربانی تو یہ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا انگلی کٹی ہے، بھائی نہیں یار یہ نہیں لگے گا، انگلی کٹی ہے، یہ ہمارے بتوں کے نام قربانی نہیں ہوگا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آیا وہ جو وزیر نے کہا تھا نا اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، آج وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آج انگلی میری پوری ہوتی تو میں تو قربانی لگ گیا تھا۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ ہوتا ہے اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ گو کہ ہمیں وہ تلخ حقیقت نظر آتی ہے، ہمیں برا نظر آتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے مومن کے لیے وہ خیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک یہ اس قصے اور واقعے سے پتہ نہیں کتنے مسائل کا استنباط علماء نے کیا ہے اس واقعے سے کہ کیا کیا سبق ہمیں ملتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا ترجمے کے ساتھ۔ تو ایک تو یہی سمجھایا کہ عواقب اور انجام کے اعتبار سے جو چیزیں آپ کو نہیں پتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت، اللہ کی حکمت پر ایمان رکھو، چپ ہو کے چلتے رہو۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے فیصلے میں، تفویض میں فنا تھے۔ اللہ جو تو نے ہمارے ساتھ کیا، اے اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ طائف والا، آپ تصور تو کرو ایک لمحے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس سب کے باوجود طائف میں جو تکلیفیں آپ نے دیکھی ہیں اور آپ کو جو مارا گیا، لو لوہان کیا گیا، اور جب وہاں سے آپ نکلے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو کلمات نکلے وہ کیا کلمات تھے؟ اے اللہ میں اپنی کمزوری کا گلہ آپ سے کرتا ہوں، اے اللہ اس حال میں اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت زیادہ وسیع ہے، تو میرے اوپر رحم فرما تو مجھے زیادہ توقع ہے کہ تیری رحمت کا میں مستحق ہوں، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یعنی تو نے مجھے ان کے سپرد کر دیا ہے، کس کے سپرد تو نے مجھے کر دیا ہے، اس میں بھی اگر اللہ تو راضی ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو بتاؤ تکلیفیں برداشت کر کے، مار کھا کر بھی یہ فرما رہے کہ اے اللہ ہمیں تیری منشا، تیری تقدیر، تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اے تیرے ارادے سے ہوا، تیرے ارادے سے ہوا، تیرے علم سے ہوا تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تفویض، اللہ کے ہر فیصلے پر آدمی کیا رہے؟ راضی۔ تو اس واقعے سے یہی باتیں سمجھائیں
اور دوسری بات رہی بچے کا قتل کرنا، تو بچے کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہو کے یہ نافرمان بنتا ہی کافر، لیکن ماں باپ کو بھی کافر کرتا، اس لیے بچپن سے اس کا قضیہ نمٹا دیا کہ ماں باپ اس کے ذرا نیک تھے، اچھے لوگ تھے، وہ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں وہ بھی گمراہ ہو جاتے۔ اور تیسرا جو واقعہ ہے تو بستی سے جو دیوار میں نے ٹھیک کی ہے وہ اس لیے کہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان یتیم بچوں کا باپ ایک نیک صالح آدمی تھا، تو اس باپ کی نیکی کام آ گئی کہ ہم نے یہ چاہا کہ یہ خزانہ محفوظ ہو جائے۔ اس کا بستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ان بچوں کی وجہ سے، اور وہ بچے بھی اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو باپ کی نیکی کی وجہ سے آج یہ دیوار بنوائی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات میں بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصلحت اور حکمت جانتا ہے، ہر کام کی مصلحت ہمارے سامنے آئے وہ ضروری نہیں ہے، تو اللہ کے فیصلوں پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے کہا، اپنے جوان سے کہا، جوان عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون ان کا نام ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں پیغمبر تیہ کے میدان میں وصال ہو گیا تھا، اور وہ جو 40 سالہ زمانہ میدان تیہ میں گزرا اسی میں، تو اس کے بعد چونکہ اللہ کا حکم تھا، بیت المقدس کے آزاد کرانے کا حکم تھا کہ وہاں آپ کو جانا پڑے گا، اور وہاں جو قوم آباد ہے اس قوم سے لڑنا پڑے گا، تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کی قوم جائے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا وہیں وصال ہو گیا، اور ان دونوں کے وصال کے بعد حضرت یوشع بن نون وہ ان کے نائب بنے اور وہ نبی بنے، اور پھر انہوں نے وہ جہاد و قتال کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ہیں وہ یوشع۔ تو لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے کہا، پتہ چلا کہ خدمت کے لیے جو خادم ہوتا ہے اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنا خادم کا لفظ کہیں، اپنا ملازم کا لفظ کہیں، اپنا نوکر کا لفظ کہیں، اس کے لیے فتح کا لفظ جوان، اس لیے کہ عام طور پر خدمت کرنے والا آدمی ذرا جوان طاقتور ہوتا ہے، تو کسی اچھے لقب سے اسے یاد کیا جائے، یہ ایک ادب پتہ چلا۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی، ساتھ ساتھ میں وہ اس سے حاصل شدہ جو سبق ہے نا، وہ بھی چونکہ پورا واقعہ خلاصہ تو آپ کے ذہن میں آ ہی گیا ہے، اب اس سے جو حاصل شدہ سبق ہے وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ تو پہلا سبق تو یہ پتہ چلا کہ، اور یہ نمبر یاد رکھیے گا، پہلا سبق تو یہ معلوم ہوا کہ اپنے خادم، اپنے غلام، اپنے ملازم کو ایسا لفظ آدمی نہ کہے جس سے اس کی توہین اور تذلیل ہو، بلکہ عزت کے لفظ سے اس کو پکارنا چاہیے۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ لا ابرح، میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچوں، مجمع البحرین، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ، یہ بحر روم اور بحر فارس، جہاں دونوں کا سنگم تھا اور دونوں آپس میں جا کے ملتے تھے یا قریب قریب دونوں ہو جاتے تھے، اس جگہ پر حضرت خضر موجود تھے، اور وہاں کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا۔ بعض نے مفسرین نے اور سمندروں کا لکھا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، قرآن جغرافیہ نہیں بیان کرتا، چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے مقصود کی بات ذکر کرتا ہے۔ او امضی، یہ نشانی بتا دی کہ مجمع البحرین، جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہے، ملنے کی جگہ، یہ وہاں مل جائے گا آدمی کو۔ او امضی حقبا، یا یہ ہے کہ میں ساری زندگی چلتا رہوں گا، ساری زندگی میں سفر کرتا رہوں گا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، ساری زندگی چلتا رہوں گا، طویل زمانہ سفر کرتا رہوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ علم وہ اثاثہ ہے، علم وہ نعمت ہے، اور علم وہ خزانہ ہے کہ اس کے لیے طویل زمانہ آدمی سفر کرے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ علم کے لیے سفر کرنے میں کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، جب اللہ پاک موقع دے علم کے لیے آدمی نکلے۔
تو ایک سبق یہ سمجھ میں آیا کہ اپنے غلام کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے، دوسرا یہ کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، طویل زندگی سفر کرنا چاہیے، تیسرا سبق یہ پتہ چلا کہ علم کے لیے جو سفر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، جس عمر میں نکلے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنے لمبے لمبے سفر کیے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، شام سے مدینہ، مدینہ سے شام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ شام میں موجود تھے، ایک شخص مدینہ سے گیا، مجھے پتہ چلا کہ ایک حدیث آپ کے توسط سے مجھے پہنچی ہے، آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اگرچہ وہ حدیث میں نے سن چکا ہوں، مجھے یاد ہے، لیکن چونکہ میں نے جس آدمی سے سنی ہے اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں واسطے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ براہ راست آپ سے سنوں، اور چونکہ آپ میں اور نبی اسلام میں کوئی واسطہ نہیں، واسطہ کم کرنے کے لیے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شام کا سفر کرتا ہے ایک شخص ایک حدیث حاصل کرنے کا۔ کیا ذوق تھا علم کا، آج وہ ذوق ہی ختم ہو گئے، آج وہ ذوق ہی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ پاک یہ ذوق ہمیں عطا فرمائے بھائی، اللہ یہ ذوق نصیب فرمائے۔ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کیسے لوگ تھے، سفر کیا، ایک طویل سفر کیا علم کے حصول کے لیے، اور کس کے پاس گئے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس زمانے میں پہنچے جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی طرف سے سخت پابندی عائد تھی، کسی کو کوئی حدیث نہیں سنا سکتے تھے۔ تو وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب یہاں تو یہ صورتحال ہے، رونے لگے کہ اب میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ تو ایک ترکیب ذہن میں آئی اور یہ کہا، یہ پیغام بھجوایا، تو انہوں نے فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت تو نہیں سیکھ سکتا، پابندی ہے، تیری جان کا خطرہ ہے، مار دیے جاؤ گے۔ تو فرمایا میں ایسا کروں گا کہ میں روزانہ آپ کے پاس آؤں گا، ایک کشکول بھیک مانگنے والا میں ہاتھ میں لیتا ہوں، اور ایک لباس پہنا، وہ پھٹا پرانا لباس پہنا، اور بھیک مانگنے کی صدا لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آتے تھے، اور وہ بھیک مانگنے کے نظریے سے باہر آتے اور 2 حدیثیں سنا دیتے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے علم سیکھا ہے، یوں علم تھا۔ آج رواج ہی ختم ہو گیا، دینی علم سیکھنے کا تو رواج ہی نہیں رہا، فرصت بھی ہے، اسباب بھی موجود ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سیکھنے کا رواج۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے نکلے، اور ساتھیوں کے ساتھ تو 60 روٹیاں اپنے ساتھ لے لی، 60 روٹیاں، سوچو تو صحیح، اور وہ روٹیاں لے کے چلے گئے، روزانہ ایک ایک روٹی نکال کے کھاتے تھے۔ اس زمانے میں مدارس ایسے نہیں تھے کہ منظم ایک نظام ہو اور وہاں کھانا بھی بنتا ہو، رہائش بھی ہو، نہیں، جس کے پاس محدث کے پاس حدیث سیکھنے جاتے تھے، رہائش، کھانا پینا سب اپنا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک ایک روٹی ہم لیتے تھے، بالآخر یہ روٹیاں ختم ہو گئی، یعنی روزانہ ایک روٹی، وہ بھی کوئی تازی پکی ہوئی نہیں بھائی، کتنے دن پرانی، اور سالن کچھ نہیں، پانی میں بھگوتے تھے، نرم ہو جاتی تھی، کھا لیتے تھے۔ بالآخر یہ روٹیاں ختم ہو گئیں، لیکن جو ہمیں مطلوب سیکھنا تھا وہ ختم نہ ہوا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، فاقے کی حالت میں، فقر و فاقے آنا شروع ہو گئے۔ اب کہا کہ کیا کریں بھائی، اب 3 دن فاقہ ہو گیا تو بھیک مانگنا بھی جائز ہے، اب تو کسی سے کھانا ہی مانگ لیتے ہیں جا کے۔ تو تینوں نے آپس میں طے کیا، ٹھیک ہے جی بھیک مانگنا جائز ہے، مانگے کون؟ قرآن اندازی کرتے ہیں، سفیان بن عیینہ کے نام پہ آیا قرآن کہ ٹھیک ہے جی آپ مانگ کے لے آئیں۔ اب وہ مانگنے کے لیے نکلے تو پھر بات دل میں آئی کہ بھائی یہ بات آئی کہ آپ مانگ کے لائیں، یہ تو نہیں ہے کہ کس سے مانگنا ہے، جب مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگیں، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ کس سے مانگ کے لانا ہے، مانگ کے لو، جہاں سے مرضی ہے مانگ کے لو، تو مقصود روٹی کھانا ہے، کہیں سے مل جائے، چلو اللہ سے مانگتا۔
تو جس مسجد میں قیام تھا وہاں سے نکلے اور دوسری مسجد میں گئے اور وہاں جا کے وضو کیا اچھی طرح سے اور صلاۃ الحاجت پڑھی اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے. ساتھ ہی انتظار میں دو کہ کوئی کھانا وانا لے کے آئیں گے اور ہم کھائیں گے. نیند آ نہیں رہی بھوک کی وجہ سے. تو دعا میں مشغول ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی. دروازے پر دستک ہوئی. آواز لگانے والے نے کہا کہ سفیان بن عیینہ کون ہے؟ کہا میں ہوں. تو کھانا لا کے رکھا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے کھانا ہے اور ساتھ کچھ اشرفیاں بھی، کچھ نقدی بھی تھی. کہا بھائی یہ کیسے؟ کہا یہ بادشاہ نے بھیجا. بادشاہ ہمیں کیسے جانتا ہے؟ کہا بادشاہ کا میں وزیر ہوں اور بادشاہ سلامت کو خواب میں آیا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے اور سیدھا سونتا ہوا ہے بادشاہ کی طرف نیزہ اور کہہ رہا ہے کہ جاؤ سفیان بن عیینہ اور اس کے دونوں ساتھیوں کی خبر. تو بادشاہ اٹھا. تو بادشاہ نے کہا کون سفیان بن عیینہ ہے؟ کوئی خواب ہے ایسے ہی. بادشاہ پھر سو گئے. دوبارہ دیکھا تو وہی آدمی نیزہ لیے ہوئے اور قریب آ گیا. پھر بادشاہ اٹھا، پھر خیال خواب ہی ہے. تیسری مرتبہ اس نے آ کے نیزہ چبایا پیٹ کے اندر اور جب بادشاہ بیدار ہو تو خون رس رہا ہے. اور خواب میں اس نے کہا سفیان بن عیینہ اور اس کے ساتھیوں کی خبر لو، بھوکے ہو. تو بادشاہ نے یہ مجھے دیا ہے کھانا اور کہا کہ جاؤ تلاش کرو شہر میں سفیان بن عیینہ اور اس کے ساتھی کون ہے، میں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں. اور یہ بادشاہ نے بھیجا اور یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی آپ قبول فرما لیں، صبح میں آپ کے پاس خود حاضر ہوں. تو سفیان بن عیینہ نے اس میں سے وہ چیزیں جتنی ان کی ضرورت تھی وہ لی اور اپنے ساتھیوں کے پاس لے گئے اور کھانا کھایا اور رات ہی رات وہاں سے نکل گئے، بھاگ گئے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صبح اگر بادشاہ آ جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ بہت بڑے لوگ ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت لگ جائے گی ہمارے پاس، ہمارا وقت ضائع ہوگا، علم سے ہم رہ جائیں گے، علم سے ہم رہ جائیں گے. آج کل کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا تو تمہارے نہارے ہو گئے. وہ تو مزے، اب تو بادشاہ سے ہمارے براہ راست تعلقات قائم ہو گئے. سمجھے؟ یہ ذوق تھا علم کا، یہ ذوق تھا. اللہ اکبر. تو اس طرح سے علم سیکھنے کا ذوق پیدا کرو. کاش امت میں آج یہ ذوق زندہ ہو جائے. آج دنیاوی علوم کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہے بھائی، سفر کرتے ہیں اس کے لیے، ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، سارا دن اس کے لیے خاک چھانتے ہیں، بڑی بھاری بھرکم فیسیں بھی دیتے ہیں دنیاوی فنون کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. وہ علم جس کا منتہا دنیا ہے، لیکن وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف حاصل ہوتا ہے، جو علم قبر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا، اس کے لیے ہم نے کتنے سفر کیے. اگر قیامت میں یہ پوچھ لیا گیا کہ دنیا کے علم کے لیے آپ نے اتنا مال خرچ کیا، 20 سال لگائے، 25 سال لگائے، دین کو سیکھنے کے لیے آپ نے کتنا وقت لگایا، کتنا مال لگایا، کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر. کیسے کیسے لوگ تھے. حضرت ربیعۃ الرائے ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. تو ان کے والد فروخ رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں نکلے اور جب سفر میں نکلے تو اہلیہ امید سے تھی اور ان کو 30,000 دراہم دیے اور کہا یہ ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے نرینہ اولاد دی تو اسے علم کی تحصیل میں لگانا، یہ پیسہ اس کے لیے. اور میرے آنے کا کوئی پتہ نہیں. 30 سال کے بعد واپس آئے. 30 سال کے بعد 30 سال کے بعد جب واپس پلٹے تو مدینہ میں تلاش کرتے 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 اپنے گھر میں پہنچے. گھر میں داخل ہونے لگے، جیسے دستک دی یا داخل ہونے لگے تو ایک جوان سامنے آ گیا. ارے بابا کون ہو تم؟ میرے گھر میں آ گئے. یہ فرماتے ہیں یہ میرا گھر ہے. وہ جوان کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے. دونوں میں آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا، آوازیں اونچی ہو گئی. لوگوں کو پتہ چلا امام مالک کے استاد امام مالک بھی آ گئے. تو کیا ہوا بھائی، یہ آدمی گھر پہ قبضہ کر رہا ہے کوئی بابا. تو ربیعۃ الرائے کی والدہ اس نے جب یہ آوازیں سنی تو وہ سامنے آ کر دیکھا اچھا بھائی یہ تو تیرے والد ہیں.
30 سال سے جو گئے ہوئے تھے یہ تو تیرے والد ہیں. اب وہ باپ بیٹا ملے ہوں گے اور گلے لگے اور روئے اور کیا خوشی کی کیفیت ہوئی ہوگی. خیر یہ تو رات تھی، رات سو گئی. صبح سویرے اہلیہ نے جگایا فروخ رحمۃ اللہ علیہ کو، جائیے نماز پڑھ کے آئیے مسجد نبوی میں. چنانچہ مسجد میں پہنچتے ہیں، تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھی. اچھا بیٹا پہلے جا چکا تھا مسجد میں، یہ تھکے ہوئے تھے، ذرا دیر سے نکلے تو پہنچے. فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد دیکھا ایک درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، بڑا مجمع ہے، اس کے آس پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. برابر والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ربیعہ ہیں، آپ نہیں جانتے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں اس آدمی نے کہا کہ سنا ہے اس کا باپ کہیں گم ہو گئے، عرصہ ہو گیا کہیں گیا ہوا تھا، آیا نہیں، یہ اس کا نام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ دیکھا کہ بیٹا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے. تو گھر آیا اور آ کے اہلیہ کو مبارکباد دی. تو کہا وہ جو آپ نے امانت سپرد کی تھی نا پیسے، وہ پیسہ میں نے اس پہ لگایا ہے، میں نے اس کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا. تو یہ پیسہ کام آ گیا. یہ ہے دنیا اور آخرت کا خزینہ اگر انسان سمجھے تو اس لیے بھائی اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، بھائی قرآن سکھاؤ، سنت کا علم سکھاؤ، حدیث کا علم سکھاؤ. بھائی منع نہیں ہے، آپ دنیا کے علوم بھی ضرور پڑھائیے، ضرور سکھائیے، لیکن قرآن سے اپنے بچوں کو نہ محروم کریں. بڑی محروم ہے، محرومی کی بات ہے. بچے تو بیچارے بچے ہیں، عقل کے کچے ہیں، وہ ان کو اس وقت جس طرف آپ ڈالو گے ڈلتے چلے جائیں گے. تو کم از کم مقصد زندگی تو پتہ چلے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اتنا طویل سفر کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور کس کے پاس گئے ہیں؟ حضرت خضر کے پاس. اور اس سے یہ حکم پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت رسول، پیغمبر اور شریعت کے یوں سمجھیے کہ ماہر تھے، اور حضرت خضر ان سے تو یقیناً فضیلت میں، مرتبے میں کم ہے. پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی علم کی بات ایسے شخص سے حاصل ہو جائے جو آپ سے عمر میں، آپ سے فضیلت میں، آپ سے درجے میں کم ہو، تو آدمی کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، چلے جانا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے مستحی اور متکبر علم حاصل نہیں کر سکتا. شرم کرنے والا اور تکبر کرنے، شرم کرنے والا شرم کرنے کی وجہ سے سوال ہی نہیں کرتا ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے. میں کیا پوچھوں گا بھائی، اتنا بڑا ہوں گا، چھوٹے سے میں کیا سوال کروں گا؟ یہ آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا. تکبر کرنے والا آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اور اس سے ایک ضابطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے اور یہ حکم بھی سامنے آیا کہ سفر کے دوران اپنے ساتھ کسی ساتھی کو رکھ لیا جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع کو رکھا. تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. آگے دیکھیے، فلما بلغا مجمع بینہما، جب دونوں کے دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان دو سمندروں کے ملتقا پر، ملنے کی جگہ پر پہنچے، نسیا حوتہما، اور وہ اپنی دونوں کے دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فاتخذ تو بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں، سرابا سرنگ بناتے ہوئے، سرنگ بناتے ہوئے اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا، وہ سمندر میں چلی گئی. فلما جاوزا، جب دونوں کے دونوں وہاں سے آگے جا چکے، قال لفتاہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے، آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا ناشتہ. غدا کہتے ہیں کھانا، صبح زوال سے پہلے پہلے کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غدا، اور زوال کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عشاء. چونکہ عرب میں 2 ہی کھانے کھائے جاتے تھے. آج کل تو ہمارے یہاں ایک ناشتہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 10 بجے ذرا چائے میں فریشمنٹ ہوتی ہے، پھر دوپہر کا ہوتا ہے، اور پھر شام کی چائے پکوڑے سموسوں کے ساتھ، پھر رات کا کھانا. تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اتنا کھا کے تو بیماریوں نے بڑھنا ہی ہے بھائی، سمجھے جی. تو وہ بیماریاں ہی پیدا ہوتی ہیں. اس زمانے میں کھانے 2 ہی ہوتے تھے، 2 ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، ایک غدا ایک عشاء. تو غدا زوال سے پہلے پہلے جو کھایا جائے اس کو غدا کہتے ہیں، اور زوال سے بعد جو کھایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء کہتے ہیں. تو آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا کھانا ناشتہ لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدھے دن کا سفر مزید کر لیا تھا آگے، آدھے دن کا سفر.
تو ایک حکم اس سے یہ سمجھ میں آیا، یہ ادب یاد رکھیے گا، یہ ایک ادب یہ سمجھ میں آیا کہ سفر میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو بیان کر دینا کوئی توقع یا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کہا نا سخت تکلیف ہوئی ہے، تھک گئے ہم بہت زیادہ، تو آدمی کہہ دے میں بہت تھک گیا ہوں، ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، رسول وہ کہہ رہے ہیں میں تھک گیا ہوں، تو اپنے عجز اور کمزوری کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، کہا یوشع نے، ارأیت یاد ہے آپ کو، اذ اوینا الی الصخرہ، جب وہ چٹان کے پاس ہم نے ٹیک لگائی تھی، پناہ لی تھی تھوڑی دیر اور ہم وہاں بیٹھے تھے، تو فإنی نسیت الحوت، میں تو بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، مجھے یاد نہیں رہا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا لیا عجیب طریقے سے، عجبا وہی اشارہ ہے سرنگ والا راستہ۔ قال ذلک ما کنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو جگہ ہے، قال ذلک ما کنا، وہی جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر، نبغ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، وہیں تو ہمیں جانا تھا۔ فرتد علی آثار ما قصص، اس سے ایک ادب یہ پتہ چلا کہ اتنا طویل تھکن ہونے کے باوجود بھی نہیں ڈانٹا اپنے خادم کو، اپنے شاگرد کو کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، اتنا تھکا دیا بلا وجہ، پتہ ہی چلا جو تقدیر میں تکلیف لکھی ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ یہ نہیں ڈانٹا کہ تجھے ساتھ رکھا کس لیے، کس کام کے لیے تھا، اتنی سی بات تمہیں یاد نہیں ہے، یہ کیا کیا، نہیں بھائی، جو تقدیر کا فیصلہ تھا وہاں تک آپ کے قدم لکھے ہوئے تھے، آپ نے جانا تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثار ما قصص، فرتد دونوں واپس پلٹے على آثارهما اپنے نقش قدم پر، قصص وہی نقش دیکھتے دیکھتے کہ جہاں سے گئے تھے اسی راستے سے واپس آئے، دائیں بائیں کے آثار، اچھا ہاں وہیں سے جا رہے ہیں، اسی راستے سے جا رہے ہیں، یہ چیز راستے میں گزری تھی، یہ پتھر آیا تھا، یہ ٹیلا آیا تھا، یہ درخت آیا تھا، تو واپس اسی راستے سے آئے۔ جب وہاں پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، تو پایا ان دونوں نے یعنی موسیٰ اور یوشع نے پایا عبدن ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ایسا بندہ آتیناہ جس کو ہم نے عطا کیا، رحمتا من عندنا اپنی جانب سے ہم نے ان کو رحمت دی، وعلمناہ اور ہم نے ان کو سکھایا تھا، من لدنا علما اپنی جانب سے علم۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین فرمائیے، ایک تو فرمایا کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اب اس رحمت سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد نبوت ہے، کہ ہم نے ان کو نبوت عطا کی تھی، اور بعض نے فرمایا کہ آتینا رحمتا من عندنا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو ولایت عطا کی تھی، ولی تھے وہ اللہ کے۔ حضرت خضر کیا ولی تھے یا کیا نبی تھے، تو دونوں اشارے مل رہے ہیں، کوئی تصریح قرآن نے نہیں کی ہے کہ ان کی نبوت کی کوئی تصریح صاف نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو دونوں طرح کے مفسرین کے اقوال ہیں کہ بعض نے کہا کہ وہ نبی تھے، بعض نے کہا کہ وہ ولی تھے۔ بہرحال اگر نبی تھے تب بھی وہ رسول نہیں تھے، یعنی نئی کتاب، نئی شریعت، نیا دین ان کو نہیں دیا گیا تھا، وہ شریعت میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے پیروکار تھے۔ تو دوسری بات وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا، من لدنا علم لدنی، یہ بات سورۃ الکہف کی شروع میں آ چکی ہے، علم لدنی، وہاں کہا تھا کہ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ اس سخت جنگ اور سخت عذاب سے آپ ڈرائیں لوگوں کو، من لدنہ جو من لدنی ہوگا یعنی من جانب اللہ ہوگا، اللہ کی جانب سے ہوگا، جو بغیر کسی کسب کے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لدنی، یہ علم لدنی رکھتے ہیں۔ حضرت خضر کے پاس علم تھا، علم لدنی تھا، یعنی براہ راست اللہ پاک نے انہیں کوئی چیز دی ہوئی تھی، تکوینیات کا علم دیا ہوا تھا، یہ علم لدنی کہلاتا ہے، جو بغیر کسی سبب کے ہو، اور جو آدمی سبب سے حاصل کرے، پڑھ کے سیکھا ہے، استاد سے سیکھا ہے اور مطالعے سے سیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں کسبی، علم کسبی، کسب کہتے ہیں محنت کو۔ قال له موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، دیکھو یہ ادب ہے، کیا ادب،
حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ علی ان تعلمنی، اس طور پر کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، اس میں سے جو علم آپ کو دیا گیا اللہ کی جانب سے، چونکہ میں اللہ کی جانب سے ہی آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، لہذا اللہ نے جو آپ کو علم دے رکھا ہے اس میں سے کچھ مجھے سکھا دیجیے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو پتہ چلا کہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت خضر نے کہا انک، بے شک تو، لن تستطیع، نہیں استطاعت رکھے گا، معی، میرے ساتھ، صبرا، صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں رکھے گا؟ اس لیے کہ تجھے علم دیا گیا شریعت کا اور مجھے علم دیا گیا تکوینیات کا، اور وہ تکوینی علم جب میں کوئی کام کروں گا تو وہ تجھے برا لگے گا، شریعت کی روح سے وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہوگا۔ بات سمجھے بھائی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کوئی آدمی دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا کہ کسی بچے کو مار کر، بھائی کیوں قتل کیا؟ جی اس لیے مار لیا کہ یہ بڑا ہو کے نافرمان بنے گا اور ماں باپ کو بھی ورغلائے گا، کافر بنا دے گا، اس لیے میں نے قتل کیا۔ کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ تجھے کیا معلوم کہ بڑا ہو کے اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ علم تو ہمیں نہیں دیا گیا، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے حضرت خضر نے معذرت فرمائی کہ نہیں آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، چھوڑو۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تم کیسے صبر کر سکو گے میرے ساتھ، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس بات پر کہ جس کی خبر تجھے نہیں ہے، جو علم تجھے نہیں دیا گیا ہے، یعنی علم تکوینی تجھے نہیں دیا گیا۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی، ان قریب تو مجھے پائے گا، اللہ نے چاہا تو صابر پائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اس سے یہ ادب حاصل ہوا، اپنی بڑائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الکہف کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑا جائے، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، یہود کے اشارے پر مشرکین نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، یہ کون شخص تھا اور روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال تھے، تینوں سوالوں کا ایک کا جواب روح کا سورہ بنی اسرائیل میں آیا اور 2 کے جواب یہاں سورۃ الکہف میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کے نتیجے میں وحی کا سلسلہ کئی دن تک رکا رہا، اور جب دوبارہ وحی آئی تو پھر فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب آپ کسی کام کی بات کہیں، کوئی کام کی کل کے متعلق کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ کہا کرو، اور اگر بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا تو جب یاد آ جائے پھر کہہ دیا کرو۔ اس میں یہ بھی رخصت دی ہے، ٹھیک ہے بعد میں کہہ دیا کرو لیکن کہہ ضرور دیا کرو، انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ وَكَيْفَ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس سے ادب یہ سمجھ میں آیا کہ شاگرد استاذ کے ساتھ با ادب ہو کے چلے اور وعدہ کے نبھانے کی بات کہے کہ انشاءاللہ میں اس وعدے کو نبھاؤں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جائز امور میں شاگرد کو استاذ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، جائز امور میں۔ ہاں ناجائز بات جب آئی تو وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس کو پھر فرما برداری نہ کرے، وہ اطاعت نہ کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو امر ناجائز دیکھا وہاں کیا ہوئے؟ بول پڑے، وہاں چپ نہیں رہے۔ قال فإن اتبعتنی، اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا، قال کہا خضر نے، فإن اتبعتنی، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی بھی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ استاذ شاگرد کے ساتھ کوئی شرط لگا سکتا ہے کہ آپ اگر میرے پاس آئے سیکھنے کے لیے یا کسی بھی نظریے سے تو پھر کیا ہے، یہ شرط ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ آدمی شرط لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جیسے ذوق ہوتا ہے جن لوگوں کو پڑھنے کا نا، تو وہ پھر ایسی شرط کو بھی کیا کر لیتے ہیں؟ برداشت کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے فقیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور ان کے پاس جا کے کہا کہ میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میرے سے سیکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں روزانہ ایک سبق کا
1 درہم میں آپ سے لوں گا، یہ اجرت لوں گا۔ 1 درہم اس زمانے میں بڑی چیز تھی۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو 1 درہم نہیں ہے۔ تو کہا پھر جائیے، میری شرط، فری میں تو میں سکھاتا نہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں مزدوری کرتا ہوں، جس دن درہم حاصل ہو گیا میں آپ سے پڑھ لیا کروں گا، اور جس دن نہیں ہوا نہیں پڑھوں گا۔ سمجھے بھائی؟ تو کیا ہوا، وہ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب وہ مزدوری کرتے اور جب درہم کما لیتے تو آ جاتے، آ کے سیکھ لیتے سبق، اور جب پورا ہو جاتا تو پھر اگلے دن پھر مزدوری کرتے۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا، اور اس وقت کا جو وہاں کا بادشاہ والی تھا اس کو پتہ چلا کہ ایک طالب علم ہے اور بڑا ذوق رکھتا ہے اور فلاں کے پاس ہے، اور اس نے اس پر 1 درہم روزانہ کا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے انتظام کر دیا کہ چلو بھائی انتظام کر دو اس کی تعلیم کا سلسلہ، فیس اس کی دے دو۔ وہ فیس انہوں نے روزانہ دے دی اس کو۔ اب یہ روزانہ 1 درہم دیتے اور سیکھتے جاتے۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے روزانہ 1 درہم حاصل ہو گیا، لہذا میں روز آیا کروں گا آپ کے سبق میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا میرے پاس، پوچھنا کچھ بھی نہیں ہے مجھ سے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں پوچھوں گا۔ اجازت تو مل گئی، سبق میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی، سوال کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو طلب کس چیز کا نام ہے، طلب کس چیز کا نام ہے، ذوق کس چیز کا نام ہے۔ آج کل کا کوئی جاؤ جاؤ کام کرو، اور کہیں سے سیکھ لوں گا نا۔ نخرے کرتا ہے یہ، پیسے مانگتا ہے یہ، نخرے کرتا ہے، نہیں پڑھتا اس سے۔ نہیں، استاذ ہوتا ہے، آداب سکھائے۔ اچھا بھائی، اب وہ کیا ہوا کہ روزانہ بیٹھ رہے ہیں لیکن سوال کی اجازت نہیں ہے۔ رات کو روزانہ جتنے بھی طلبہ ہوتے تھے بیٹھ کے سبق کو دہراتے تھے، اور یہ اپنے کمرے میں سبق دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب کی جو تشریح کرنے والا ہے اس نے یہ لکھا ہے، استاذ نے یہ کہا ہے، اور میں یوں کہہ رہا ہوں۔ سمجھے بھائی؟ استاذ یعنی کتاب لکھنے والے نے یہ لکھا، اس کے نیچے جو شرح لکھی ہوئی ہے اس نے یہ کہا، اور استاذ نے یہ پڑھایا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بات بھی بڑی وزنی بات ہوتی تھی۔ تو استاذ رات کو رونڈ لگا رہے تھے، انہوں نے یہ آواز سن لی، بھائی کس کے ساتھ بول رہا ہے؟ دیکھا تو ایک اکیلے سے کوئی لگا ہوا ہے، تو یہ باتیں دہرا رہا ہے۔ صبح پوچھا کہ بھائی وہ فلاں کمرے میں کون ہے؟ کہا وہ فلاں آدمی ہے۔ یہ آ گیا سامنے، غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، میں نے رات کو آپ کا سبق سنا ہے، آئیے اب آپ سبق میں بیٹھ جائیے، اب آپ کو سوال پوچھنے کی بھی اجازت ہے، اور جتنے کے جتنے درہم لیے تھے وہ سارے بھی واپس کر دیے۔ کہ دیکھنا کیا تھا، آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کی طلب دیکھنا تھی۔ سمجھو بھائی؟ تو ایسے طالب علم رکھے جاتے تھے ٹھکا بجا کر، اس طرح سے۔ آج مدرسے کے سپرد ہم وہ کرتے ہیں جو لولا لنگڑا ہوتا ہے، جو ذرا کمزور ہوتا ہے، جو اچھا ذہین فتین ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا جی، یہ انجینئر بنے گا جی، یہ لائر بنے گا جی، یہ بنے گا، یہ بنے گا۔ مدرسے میں کون؟ جو اسکول سے ناکارہ ہو گیا، ادھر سے بھی فیل، ادھر سے بھی فیل، چلو بھائی مدرسے میں ڈال دیں۔ مدرسے میں ڈالتے ہیں، مولوی اس پر محنت کرا کے پھر کسی نہ کسی قابل اس کو بنا ہی دیتے، جس کو معاشرے نے نکما کر دیا تھا وہ پھر کسی نہ کسی درجے میں اتنا ہے کہ وہ قوم کا مقتدا، راہبر، رہنما کسی نہ کسی درجے میں بن جاتا ہے اگر وہ محنت کرے تو۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی علم کے لیے اچھی عمر میں اور اچھے بچوں کا انتخاب کرو، علم دین سیکھنے کے لیے ایسے بچوں کو سپرد کرو مدارس اور علماء کے پاس بھیجو تاکہ وہ علم سیکھیں۔ تو کیا کہا؟ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں خود بیان نہ کروں، جب تک میں خود بیان نہ کروں۔ تو اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا کہ کوئی بات اگر محل اعتراض ہو، محل اشکال ہو، تو استاذ کو بیان کر دینا چاہیے، جہاں تک جیسے کہا حضرت خضر نے کہ جب تک میں خود بیان نہ کروں، پتہ یہ چلا کہ بیان کریں گے جیسا کہ آگے بیان کیا ہے انہوں نے۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ فَانْطَلَقَا، اس سے یہ ادب نکلتا ہے فَانْطَلَقَا سے کہ وہ دونوں چلے۔ پتہ چلا کہ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چل کر بھی آتا ہے، سارا علم بیٹھ کر نہیں آتا، سفر میں آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔
کسی بزرگ اور نیک شخص کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ سفر کرو اور وہ متبع سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی پیروی کرنے والا ہے، تو آپ سفر میں اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ یہ ہے فانطلقا، انطلاق، چلنا۔ یہ نہیں کہا فانجلسا، دونوں بیٹھ گئے وہاں، چلو بیٹھ میں تم کتاب لیو میں پڑھاتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ تو سارا علم کتابوں سے نہیں آتا، کوئی نسبتیں سینوں سے بھی منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ہے فانطلقا۔ تو یہ ادب سمجھایا کہ علم سفر سے بھی آتا ہے۔ اور معلوم ہے سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کا معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ نہیں نہیں، سفر عربی زبان کا لفظ ہے نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی سے آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا؟ روشنی، روشنی۔ سفر کہتے ہیں روشن ہونا۔ دیکھو والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ کیا ہو، روشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، دو وجہ سے اس کو سفر کہتے ہیں۔ سفر کا معنی ہے روشنی۔ نمبر ایک، سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ دوران سفر آدمی کو ساتھ والے آدمی کے احوال اس پر روشن ہوتے ہیں۔ یہ کتنا پانی میں ہے، یہ اپنے مقام پر تو آپ کے ساتھ تعلق، دوستی، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پتہ یہ جب چلے گا، جب یہ سفر میں تھکے گا نا، اس وقت آپ کو ترجیح دے کر، خود مشقت برداشت کر کے آپ کو کتنی ترجیح دے رہا ہے، اس وقت اس کے اخلاق پتہ چلیں گے۔ خرچ کرنے کی بات آئی، پتہ چلے گا کہ یہ کیسا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، کہا اس کے ساتھ کوئی سفر ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، سفر تو نہیں۔ پھر کیسے کہتے ہو؟ کہا آپ کا کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے کاروباری کا؟ نہیں، معاملہ تو نہیں ہوا۔ کہا پھر تم کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ تو پرکھنے کے لیے سفر ہوتا ہے بھائی، سفر پرکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سفر میں آدمی کو برابر والے کے حالات روشن ہوتے ہیں، اس لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر دو، سفر کے دوران بہت ساری اشیاء انسان پر کھلتی ہیں، جو اپنے مقام پر بہت ساری چیزیں آدمی نہیں سیکھتا۔ سفر میں مختلف قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، مختلف علاقوں سے گزرتا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہر ہے چیزوں کو دیکھ کر، باتوں کو سن کر وہاں سے تجربات حاصل کرتا ہے، اس لیے سفر کو سفر کہتے ہیں۔ تو سفر کے سے بہت ساری چیزیں، جو آدمی بہت زیادہ سفر کرتا رہا ہو، ملک میں، باہر ملک میں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ذرا تجربہ رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے۔ اگر اچھے اس نے سفر کیے ہوں گے، نیک سفر کیے ہوں گے، تو وہ یہ سب چیزیں رکھتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ بات سے بات نکلتی ہے، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، اور صرف یاد نہیں، زندگی بھر معمول بنانے کی باتیں۔ ہم سفر کرتے ہیں یہاں سے کسی دوسرے شہر میں، ٹھیک ہے جی۔ تو سفر جب ہم کرتے ہیں، تو سفر میں اس جگہ جہاں ہم پہنچے ہیں، آج ہمارے سفر پکنک کے سفر ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر گئے بھائی، ٹھنڈے علاقوں میں چلے گئے بھائی، گھومنے کے لیے یہاں سے سوات کا سفر ہو گیا جی، اسلام آباد کا سفر ہو گیا، مری کا سفر ہو گیا۔ کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف ہوا خوری۔ ارے اللہ کے بندو، تھوڑا سا اپنے اندر وسعت پیدا کرو، جس جگہ پر آپ جاؤ وہاں جا کے معلوم کرو یہاں کوئی بڑا عالم دین ہے، کون کون علماء ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ وہاں کوئی بڑی مسجد، کوئی مدرسہ ہے، جاؤ۔ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے، جاؤ۔ کوئی لائبریری موجود ہے، کوئی تاریخی وہاں جگہ ہے، اگر یہ ساری چیزیں ان میں سے کچھ بھی آپ کو ملتا ہے تو یہ سفر سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ جس جگہ پر ہم نے سفر کیا ہے، یہ ہمارے ملک میں جغرافیائی اعتبار سے کس جگہ پر یہ جگہ واقع ہے، یہاں کی آبادی کیا ہے، یہاں کا رہن سہن کیا ہے، یہاں کی بود و باش کیا ہے۔ بچوں کو ہم پکنک میں لے کے گئے، یہ ساری چیزیں سکھانے کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سب شے بتانے کی ہے۔ اگر وہاں کوئی تاریخی مقام ہے، وہ تاریخی مقام بتاؤ، سمجھے بھائی؟ تاریخی مقام کا یہ مطلب نہیں کہ بت لگاؤ ظالموں کے اور وہ کہو کہ یہ تاریخی ہے۔ اپنے ہیرو کو بھی ہم نہ پہچانے کہ ہمارے رہبر اور رہنما کون ہیں، مطلب ہم آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ رنجیت سنگھ یہ ہمارا ہیرو ہے کیا جن لوگوں کے خون پسینے لگے ہیں ملک کی آزادی میں، وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں؟
وہ علماء کی قربانیاں وہ تصور میں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑے علمی ہے آج کہ آج ہمارے سفر جو ہوتے ہیں ان سفروں کی غرض کیا ہوتی ہے، عریانی، فحاشی۔ پھر سفر میں تو دوست کیا ہے، دوستوں کی جب پارٹیاں سفر میں جاتی ہیں تو وہ آزاد ہوتے ہیں، اس میں موسیقی بھی ہے، اس میں ڈانس بھی ہے، اس میں گانا بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ ہمارے جاننے والے ایک ساتھیوں کی جو ہے وہ کوئی 50-60 جوان سفر میں کسی یہاں ہی سفر میں کسی فارم ہاؤس میں گئے۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی تو چلا جا، تھوڑی سی رات کو بات کر لینا۔ جب میں نے بات کی کہ بھائی تھوڑی سی بات کر لینا، دین کی بات کر لینا، تو سب نے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی پکنک منانے آئے ہیں یا مسجد میں آئے ہیں کیا؟ سب کے پاس ڈیگ اور گانے اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو پکنک کا مطلب کیا ہے کہ وہاں نماز بھی نہیں پڑھیں گے، پکنک کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عرفاشی کریں گے، پکنک کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر گناہ کریں گے۔ پکنک جو ہوئی ہے، تو کاش کہ ہم اپنی نسلوں کو تربیت دیں کہ سیر کیسی ہوتی ہے۔ قرآن میں سیر کا لفظ نہیں ہے، سیرو فی الارض، چلو زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا، عبرت حاصل کرو نا۔ سفر عبرت کے لیے ہوتا ہے، سفر سے عبرت حاصل کیا کرو۔ تو اس لیے سفر کو سفر کہتے ہیں۔ سفر بہت سارے احوال کھولتا ہے انسان پر۔ تو چاہے آپ اپنے شہر میں کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ بچوں کو ساری چیزیں بتائیں۔ چاہے آپ دوسرے شہر میں جاتے ہیں، چاہے آپ دوسرے ملک جاتے ہیں، چاہے آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں کی ساری چیزیں، مذہبی معلومات کم از کم، مذہبی معلومات، تاریخی معلومات، ثقافتی معلومات، ہر شے بھائی معلومات کچھ بھی آ جائیں تو بچے کے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، یہ ہمیں سکھانا چاہیے انہیں۔ تو بہرحال یہ بات نکل آئی فانطلقا سے کہ چلو۔ تو سفر سے آدمی کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارا علم آدمی کو سفر سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، دونوں کے دونوں چلے۔ اب یہاں تیسرے شخص کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہ دونوں چلے۔ یوشع کہاں گے؟ ان کا تذکرہ نہیں آیا۔ بات پھر وہی کہوں گا، قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے۔ وہاں شروع میں مقصد تھا حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرنا کہ وہ بھی ساتھ تھے، بحیثیت خادم کے وہ بھی ساتھ تھے، اور پتہ یہ چلا کہ خادم کو ساتھ رکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہاں چونکہ اب آگے مقصود ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان کے مکالمات اور ان کے درمیان کی باتیں، اور خضر کا اور یوشع کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس لیے ان کی کسی بات کو آگے ذکر نہیں کیا۔ تو قرین الی القیاس یہی ہے، قریب الی القیاس یہی ہے کہ حضرت یوشع بھی ساتھ ہی تھے، ظاہر ہے ان کو وہاں بیابان میں چھوڑا نہیں ہوگا، ساتھ ہی لے کے گئے۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ سوار ہو گئے کشتی کے اندر، خرقھا۔ اچھا، اس سے ایک ادب یہ بھی پتہ چلا کہ مقصودی احباب کا تذکرہ کر دینا غیر مقصودی کو چھوڑ دینے میں کوئی توہین نہیں ہے۔ یوشع کہتے نہیں جی میرا تو نام ہی نہیں آیا، نہیں سمجھے بھائی، میرا تو نام ہی نہیں آیا، اتنا ساتھ لمبا سفر کیا، موسیٰ تو مجھے بھول ہی گئے، میرا تو تذکرہ ہی نہیں آیا۔ تو یہ ایک ایک لفظ سے کیا کیا آداب نکلتے ہیں، یہ کیا کیا سبق سکھائے۔ تو حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ کشتی کے اندر سوار ہوئے، خرقھا، تو حضرت موسیٰ علیہ خضر نے اس کشتی کے اندر چھید کر دیا، ایک تختہ اس کا نکال دیا۔ کشتی میں جب سوار ہوئے، پہلے ایک چڑیا آ کے کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر سے ایک چونچ پانی لیا۔ تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ، میرا اور تیرا علم ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک قطرہ پانی کا لیا، اور اللہ کا علم ایسا ہے جیسا یہ سمندر ہے، اللہ کا علم ایسا ہے۔ یہ مثال سمجھائی، اور پھر فرمایا اس کے بعد آگے چلے تو کشتی والوں نے یہ احسان کیا کہ انہوں نے کرایہ نہیں لیا، جانتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غیر مسلم سے کوئی ہدیہ قبول کرنا بھی جائز ہے، گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ کافر تھے، غیر مسلم تھے، تو ان سے ہدیہ وصول کیا۔ کیا ہدیہ وصول کیا؟ کرایہ، بغیر کرائے کے انہوں نے سوار کر دیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جب جائز ہے کہ جب اس ہدیے سے آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو تب اگر آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اور آپ کو دین کا نقصان پہنچ رہا ہے، پھر جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا ادب۔ تو چھید کر دیا کشتی کے اندر، ایک تختہ توڑ دیا۔ قال، کہا، اخرقتها لتغرق اهلها،
اے خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ اخرقتہا، آپ نے کشتی میں چھید کر لیا، لتغرق اہلہا، تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ کشتی کے اندر چھید ہو گیا ہے تو اب ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چھید ایسا ہو کہ ڈوبنا ہی ڈوبنا تھا، یا نیچے سے تختہ نکالا ہے کہ جہاں سے پانی اندر آیا ہو، قرآن اس کو تذکرہ نہیں کرتا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ عین ممکن ہے وہ ایسا چھید ہوا ہو جس سے پانی اندر نہ آتا ہو، یا حضرت خضر نے وہ چھید تو کیا ہو لیکن وہاں کوئی ایسی شے رکھ دی ہو کہ جس کی وجہ سے پانی اندر نہ آ سکتا ہو، بس مقصود تھا کشتی کو عیبدار کرنا۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بڑے خطرے کا کام تو نے کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بولا۔ قال، حضرت خضر کہنے لگے، الم اقل، میں نے نہیں تمہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری معذرت فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے شاگرد کو تو شاگرد کو اپنے استاذ کے سامنے فوری معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اس لیے یہ آداب علم کے بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ علم کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد کی حیثیت سے ہیں اور حضرت خضر جو ہیں وہ استاذ کی حیثیت سے ہیں، تو اس لیے فوری موسیٰ علیہ السلام نے معذرت فرمائی اور کہنے لگے لا تؤاخذنی، آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیے، بما نسیت، میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو آپ سخت نہ کیجیے، یعنی میں آپ سے مستفید ہونا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سختی نہ فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سیکھنے سے محروم ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے جی۔ فانطلقا، پتہ یہ چلا کہ معذرت بھی انہوں نے کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ تو معذرت کوئی کرے تو اس معذرت کو قبول بھی کر لینا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ معذرت کرنا بھی انبیاء کی سنت، قبول کرنا بھی انبیاء کی سنت۔ یہ یاد رکھیے گا، حدیث میں آیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کتنی پیاری بات ہے یہ، کیا بات ہے کہ جس کو راضی کیا جائے اور اگر وہ راضی نہ ہو تو فہو شیطان، وہ تو شیطان ہے۔ منت کریں آپ، راضی کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں، وہ ظالم پتھر بنا ہوا ہے، ہل کے نہیں دے رہا بھائی، تو اس لیے درگزر کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ وہ علیحدہ بات ہے اگر آپ دوبارہ واپس ان تعلقات کو نہ نبھا سکیں، لیکن کم از کم درگزر کر دینی چاہیے۔ چلو، فانطلقا، پھر آگے چلے، دوسرا واقعہ پیش آیا، حتی اذا لقیا، تو پتہ چلا کہ علم حاصل ہوتا ہے کس سے؟ انطلاق سے، چلنے سے بھی بہت سارا علم ہوتا ہے۔ حتی اذا لقیا، یہاں تک کہ دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے تھے، ایک لڑکے سے، فقتلہ، اور حضرت خضر نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور قتل کرنے کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ اس کو سر اس کا کچل دیا، سر کو چند تن سے جدا کر دیا۔ قال، اب یہ ایک دم سے ایسا معاملہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہاں تو چوکنا ہی تھا، بولنا ہی تھا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا ایک جان کو آپ نے مار دیا، زکیۃ، پاکیزہ جان کو، پاکیزہ سے مراد یہ کہ بچہ ہے نا، معصوم ہے، گناہوں سے معصوم ہے، بغیر نفس، بغیر کسی سبب اور وجہ کے، یعنی اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ قتل تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ یا تو قصاص میں مارا جائے، اس نے کوئی قتل کیا ہو تو آپ نے قصاصاً قتل کیا ہو۔ نمبر دو، قتل اس لیے کیا جاتا ہے کہ جناب وہ پھر گیا ہو، اسلام سے مرتد ہوا ہو، سمجھے بھائی؟ اور یا یہ ہے کہ اس نے کوئی زنا کیا ہو اور وہ شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ صورتیں تو ہیں نہیں، بلا وجہ آپ نے کیوں مار دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، بہت نامعقول بات آپ نے کی ہے، نامعقول کام آپ نے کیا، نکرن، ناپسندیدہ کام آپ نے کیا۔ بات سمجھے بھائی؟ بہت ناپسندیدہ اور نامعقول کام آپ نے کیا ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر حضرت خضر نے ارشاد فرمایا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اب ذرا زیادہ تاکید آ گئی۔ دیکھو پہلے والے لفظ میں اور اس میں کیا فرق ہے، پیچھے میں کیا کہا تھا؟ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، وہاں یہ تھا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، اور یہاں لفظ ہے الم اقل لک، لک بیچ میں اضافہ ہو گیا، یہ زیادہ تاکید آ گئی، شدت آ گئی اس میں، ڈانٹ میں شدت آئی، تمہیں نہیں مانا نہیں کیا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا۔
قال ان سألتک عن شیء بعدها، حضرت موسیٰ کہنے لگے ان سألتک عن شیء، اب اگر میں نے کسی شے کا سوال کیا بعدها اس کے بعد، فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ کا عذر قبول ہے، گویا کہ آپ معذور قرار دیے جائیں گے، مجھے آپ نے جدا کر دیا تو بس آپ کا کوئی مطلب ہے کہ جرم نہیں ہے، ٹھیک کیا آپ نے۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ آئے ایک بستی کے پاس۔ اب یہ قریہ کون سی؟ بعض نے کہا انطاکیہ بستی ہے، یا بعض نے کسی اور بستی کی نشاندہی کی، لیکن بات وہی عرض کرتا ہوں کہ قرآن مقصودی اجزاء کو لیتا ہے۔ استطعما اہلہا، ان دونوں نے کھانا طلب کیا بستی والوں سے، فابوا، اور بستی والوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، کہ ان دونوں کو مہمان بنائیں، فوجدا فیہا جدارا، اور دونوں نے پایا فیہا اس بستی میں جدارا ایک دیوار کو، یرید چاہتی تھی، ان ینقض کہ وہ گرے، فاقامہ، تو حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، اس کو کھڑا کر دیا، اس دیوار کی مرمت کر دی، اور وہ بالکل گر جانے کے قریب تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا اور خضر نے اس کو تعمیر کیا۔ تو فاقامہ، حضرت خضر نے اس کو بنایا، نسبت بنانے کی ان کی طرف کی ہے، موسیٰ علیہ السلام تابع ہو کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر لے سکتا تھا اجرت، اور اجرت لے لیتے تو کم از کم ہمیں کھانے کا انتظام تو ہو جاتا۔ بس 3 باتیں ہو گئیں، تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں جدائی ہے، میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مزاج نہ ملتا ہو، استاذ اور شاگرد کا مزاج نہ ملتا ہو، شیخ اور مرید کا مزاج نہ ملتا ہو، تو دونوں کے درمیان میں پیار سے محبت سے جدائی ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کسی فساد کی طرف بات نہ آئے۔ تو اس لیے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بھائی آپ اپنا راستہ لیجئے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں، اس لیے کہ جو باتیں میری ہیں ان باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ خاموشی سے چل نہیں سکتے، آپ کا کام ہے بولنا، آپ کا مزاج ہے بولنا، اور میں تمہیں کہا تھا کہ خاموشی سے چلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ رہی یہ بات کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے، تو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس لیے یہ بات وہی ادب ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی برا خیال میرے متعلق نہ پیدا ہو، پتہ چلا کہ اپنی صفائی دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھے بات، اپنی صفائی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کشتی کا معاملہ بھی بتاتا ہوں، بچے کے قتل کا معاملہ بھی بتاتا ہوں، دیوار کا معاملہ بھی بتاتا ہوں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ان قریب تمہیں بتاتا ہوں بتأویل، اور اس بات کی حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تو صبر نہ کر سکا، ان تمام باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اب سن لے، اما السفینہ، کشتی، فکانت لمساکین، وہ تھی غرباء اور مساکین کی، یہ 10 بھائی تھے، مساکین تھے 10، جن میں سے 5 معذور تھے اور 5 مزدوری کیا کرتے تھے۔ معذور تھے، اپاہج تھے، تو یہ 5 مزدوری کر کے لاتے تو سب جو ہے وہ کھایا کرتے تھے۔ یعملون فی البحر، اور وہ سمندر میں کام کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ سمندر میں یعنی کشتی کو لے جانا لانا سواریوں کے طور پر استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ فأردت ان اعیبها، تو حضرت خضر کہتے ہیں فأردت، الفاظ پر غور کیجیے گا، یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے اور الفاظ پہ غور کیجیے۔ فأردت، میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها، کہ میں اس کشتی کو کیا کروں؟ عیب دار کر دوں۔ کیوں؟ وکان وراءہم ملکن، اس لیے کہ ان لوگوں سے آگے جہاں یہ جا رہے تھے وہاں ملکن، ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ لے لیتا ہے ہر کشتی کو غصباً، غصب کر کے، چھین کر لے لیتا ہے، صحیح سالم کشتی کو لے لیتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار بنا دوں۔ دیکھو کتنے اختصار کے ساتھ ایک آیت کے اندر اس پورے واقعے کو ذکر کر دیا۔ اما الغلام، اور بات رہی غلام کی، اس کو کیوں قتل کیا؟ فکان ابواہ مؤمنین، اس بچے کے ماں باپ مومنین، وہ صاحب ایمان تھے۔ فخشینا، ہمیں ڈر ہوا، ان یرہقہما، کہ وہ بچہ ان دونوں کو بنا دے گا، سختی کرے گا ان کے اوپر، طغیانا و کفرا، ان کو سرکش بنا دے گا اور کافر بنا دے گا۔ لہذا فاردنا، ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما، کہ دے ان کو ان کا پروردگار، خیرا منہ، اس بچے سے زیادہ بہتر، زکاتن، پاک دامن، و اقرب رحمہ، اور زیادہ رحم کرنے والا دے، یعنی زیادہ اچھی اولاد دے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں انہیں بیٹی عطا فرمائی، اور بیٹی وہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھتی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار تھی، یہ دو بچوں کی تھی جو یتیم تھے، فی المدینہ، شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دو بچوں کا خزانہ تھا، سونے چاندی اور جواہرات وغیرہ تھے، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ تھا بڑا نیک آدمی۔ پتہ یہ چلا کہ باپ کی نیکی کا فائدہ اولادوں کو دنیا میں بھی ملتا ہے، یاد رکھیے گا، باپ کی نیکی کا فائدہ اولادوں کو دنیا میں ملتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے متعلق آتا ہے، وہ رات اپنے آپ کو تھکاتے تہجد پڑھتے اور بہت نیک اعمال کرتے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے پوچھا، ابا اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ کہا بیٹا دیکھو، کچھ عبادت تو اپنے لیے ہے، کچھ تمہاری زندگی بنانے کے لیے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ بات سمجھے بھائی کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی گئی کس وجہ سے؟ باپ کیا تھا؟ نیک آدمی تھا، تو باپ کی نیکی آج اولاد کے کام آ رہی ہے۔ تو ہم جتنا نیک عمل کریں گے، اس نیکی کا ثمرہ اولاد کو ملے گا، نیکی کا پھل اولاد کھائے گی۔ تو جس طرح سے دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا صلہ اولاد کھاتی ہے، باپ نے جو ہے وہ کارخانہ لگایا، فیکٹری لگائی، اور آگے اولادوں کے مزے ہو گئے، تیسری نسل کے اور مزے ہو گئے، اگر تیسری نسل اہل نکمی نہ نکلی تو، سمجھے بھائی؟ تو جس طرح سے دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں فائدہ ہے، اسی طرح سے دینی معاملات میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں کے دونوں بچے پہنچیں جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا، اور نکال لیں، كَنْزَهُمَا، اپنا خزانہ، اور یہ سب کچھ ہوا ہے رحمتاً من ربک، تیرے پروردگار کی رحمت ہے ان پر۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے اپنی ذاتی رائے سے نہیں کیا ہے، یہ میں نے خود نہیں کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، لہذا مجھے ملامت نہ کرنا۔ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہ وہ تفصیل اور حقیقت ہے جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اب یہاں پر تین جو واقعات، یہ جوابات ذکر کر دیے، تفصیلات بتا دی، کشتی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، جدار اور دیوار کا معاملہ۔ اب الفاظ پر دوبارہ ایک نظر ڈالیے گا۔ جہاں بات آئی سفینہ، کشتی کی، وہاں کیا فرمایا؟ تو کشتی کو حضرت خضر نے کیا کیا تھا؟ عیب دار کر دیا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں کسی چیز کو عیب دار کرنے میں، ظاہراً دیکھنے میں کوئی خیر نہیں ہے، اگرچہ آگے چل کے خیر تھی کہ اس کشتی کو غصب سے بچانا تھا، لیکن ظاہر میں اس میں کوئی خیر نہیں ہے نا۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کروں، اس لیے کہ عیب دار کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی، میں نے ارادہ کیا، کیونکہ عیب کی نسبت، برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا معاملہ تھا بچے کا۔ اب بچے کے قتل میں دو پہلو ہیں، کہ یہ بچہ قتل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور یہ تو دیکھنے میں برائی نظر آ رہی ہے کہ بچے کا مرنا برائی ہے، ایک آدمی اسے قتل کر رہا ہے، برائی ہے، لیکن اس کے بدلے میں دوسرا ملنا اچھائی ہے، دوسری اولاد کا مل جانا اچھائی ہے۔ تو جہاں پر یعنی برائی بھی نظر آ رہی ہے، اچھائی بھی نظر آ رہی ہے، دونوں چیزیں، تو وہاں لفظ دیکھیے کیا فرمایا، وہاں پر یہ لفظ فرمایا کہ اما الغلام فکان ابواہ فاردنا، ہم نے ارادہ کیا، حضرت خضر نے اپنے ساتھ اس ارادے میں اپنی مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت کو شریک کیا۔ فاردنا، ہم نے ارادہ کیا۔ اچھا، جب دینے کی بات آئی تو وہاں 100% اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ نہیں کہا ہم نے ارادہ کیا کہ اس بچے کا بدلہ ہم ان کو دیں، بلکہ کیا کہا؟ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا پروردگار، ان کا رب ان کو بچے کے بدلے میں ایک اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو دینا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے دینے کی نسبت ساری اللہ کی طرف کی، ساری اللہ کی طرف کی۔ اور چونکہ قتل کی بات بھی تھی تو وہاں پر فاردنا کہا، اس لیے کہ اردنا کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ارادہ کیا، اس قتل میں چونکہ اللہ کی مشیت بھی شامل تھی تو اس لیے اردنا، ہم نے ارادہ کیا۔ دینے کی بات آئی تو دیا کس نے؟ اللہ نے۔
اچھا، تیسرا جو معاملہ ہے جدار کا، دیوار کا. اب دیوار کا معاملہ 100% اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے. ایک دیوار ہے گرنے لگی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دیں، وہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ یہ تو اچھا کام ہے. لیکن پہلے بظاہر کام ایسے تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے برے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کام تو 100% درست ہے. تو یہاں پر ساری کی ساری نسبت اللہ کی طرف کی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمیشہ خیروں کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں. دیکھو وہاں کیا الفاظ آئے، فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا. یہاں ارادنا نہیں کہا، اردنا ہم نے ارادہ کیا نہیں کہا. فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کرو، وہ نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیوار کو بناؤں، نہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ یہ جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں. تو یہ کتنے اہم نکات یہاں سے معلوم ہو رہے ہیں کہ دیکھو الخیر کلہ بیدیہ، ساری کی ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. بیدک الخیر. اور والشر لا ينسب الیہ، اور شر اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھائی بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے آتی ہے، برائی بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے آتی ہے. ایک انسان پر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، خاکہ آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف آدمی نہ کرے. یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میری بدعملی کا نتیجہ ہے، اس میں میرا رب میرے درجے بلند کرے گا، میرے گناہ معاف کرے گا. مال مل گیا، عزت مل گئی، یہ میرے اللہ نے عطا کیا، 100% اللہ کی طرف منسوب کرو، یہ اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہ وہ کلمہ ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا کیا ہے؟ فضل ہے. کب کہا تھا؟ جب وہ عرش سامنے آ گیا تھا، بلقیس کا عرش سامنے آیا تو فوری کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے اور آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بننا چاہتا ہوں یا نہ شکری کروں گا. اور ادھر قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ مال یہ تو میرے ذاتی کمال ہے، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، یہ تو میری محنت کا کمایا ہوا مال ہے. تو بھائی قانون یہ پتہ چلا کہ ہمیشہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.